الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا لیول 1 ہے اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 19 پڑھیں گے اور پارہ نمبر 5 ہے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 سے لے کے انشاءاللہ آیت نمبر 113 تک پڑھیں گے. ہمارا آج کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے جو ٹاپکس ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے صفحے کو بلکہ 4 ٹاپکس میں تقسیم کیا گیا ہے کہ منافقین کے بارے صحابہ کے 2 گروہ منافقین کے بارے میں صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس طرح منافقین یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہیں دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. اس کے بعد 2 گروہوں کا ذکر کیا کہ ان سے جنگ نہیں کرنی ہے. ایک وہ گروہ ہے کہ جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نہ تو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہارے ساتھ مل کے کسی اور سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی جنگ نہ کی جائے. اسی طرح منافقین کے ایک تیسرے گروہ کا بھی ذکر ہے کہ جو بالکل 2 رخا گروہ تھا. ان کے اندر بہت زیادہ نفاق تھا, بہت زیادہ ان کے اندر دوغلا پن تھا. جی بارک اللہ فیکم. جی آیت نمبر 88 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین, تو تمہیں کیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہو. واللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا دیا. کس چیز کی طرف؟ کہ جس کفر اور ضلالت سے وہ نکلے تھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اسی کی طرف لوٹا دیا ان کے نفاق کی وجہ سے. اتریدون, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہدو, کہ تم ہدایت دے دو, من اسے اضل اللہ, جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے اسے تم ہدایت دے لو گے؟ نہیں. ومن یضلل اللہ, ومن, اور جسے یضلل اللہ, اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, فلن, تو پھر ہرگز نہیں, تجدہ, آپ پائیں گے, لہو, اس کے لیے, سبیلا, کوئی راستہ. یعنی کون سا راستہ؟ کوئی بھی ہدایت کا راستہ آپ اس کے لیے بالکل نہیں پائیں گے. تو یہ 2 گروہ کون سے تھے؟ یعنی مسلمانوں میں سے 2 گروہ تھے جو منافقین کے بارے میں رائے رکھتے تھے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ان منافقین سے جو غزوہ احد کے موقع پہ واپس آ گئے تھے, واپس لوٹ گئے تھے اور انہوں نے جہاد کے اندر حصہ نہیں لیا تھا, تو ان کے بارے میں اہل ایمان کے مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں, ان سے قتال نہیں ہونا چاہیے, ان سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے, اور دوسرا گروہ اس کی یہ رائے تھی کہ ہم ان سے قتال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے 2 گروہ کیوں ہیں؟ تمہارے اندر یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تمہارا ایک ہی منہج ہونا چاہیے اور تمہاری ایک ہی رائے ہونی چاہیے. تو حدیث کے اندر ہے کہ لما خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے, رجع ناس ممن خرج معه, تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکلے تھے ان میں سے وہ واپس آ گئے. وكان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ 2 جماعتوں میں تھے. فرقۃ تقول, ایک جماعت کہتی تھی کہ مقاتلہم, ہم ان منافقین سے بھی ہم جہاد کرتے ہیں, ان سے لڑائی کرتے ہیں. وفرقۃ تقول, اور ایک جو فرقہ تھا وہ کیا کہتا تھا, ایک جماعت صحابہ میں سے وہ کہتی تھی کہ لا نقاتلہم, ہم ان سے نہیں قتال کریں گے.
تو فنزلت، تو پھر نازل ہوئی یہ آیت فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا طیبہ، کہ یہ جو مدینہ ہے یہ طیبہ ہے، یہ پاک ہے، تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ، تو یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے آگ جو ہے جو چاندی کی جو میل کی چال ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، جو بٹی ہوتی ہے تو چاندی کی جو میل کی چال ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کسب یعنی جو اعمال انہوں نے کمائے، اور وہ انہوں نے کون سے اعمال کمائے تھے، کون سے برے اعمال کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض انہوں نے کیا تھا۔ تو اسی طرح گناہوں کی وجہ سے اور گناہ ہوتے ہیں، ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا کے طور پہ اس کو کسی اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ہر گناہ پچھلے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، اس کو سزا کے طور پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر خطاب تو تمام اہل ایمان کو ہے، لیکن جو ڈانٹا جا رہا ہے، جو توبیخ ہے، وہ خاص ان دو گروہوں کو ہے کہ جو منافقین کے بارے میں جن کی رائے مختلف تھی، کہ اہل ایمان میں سے صحابہ میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم ان منافقین سے بھی ہم لڑتے ہیں، ہم قتال کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم ان سے نہیں لڑتے بھی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ، جیسے ان کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے تو یہ منافقین بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست مت بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہیں کر لیتے، اور پھر اگر وہ ہجرت سے انکار کرتے ہیں، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو پھر کیا تم نے کرنا ہے کہ ان کو پکڑو، اور جہاں بھی تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا حمایتی مت بناؤ، کسی کو بھی ان میں سے اپنا قریبی دوست مت بناؤ، اور نہ ہی اپنا مددگار بناؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا، فتکونون، پس تم ہو جاؤ گے، سواء، برابر، یعنی تم اور یہ پھر برابر ہو جاؤ گے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم مت بناؤ ان میں سے اولیاء، اولیاء ولی کی جمع، یعنی کہ تم ان میں سے کسی کو بھی دوست ہرگز مت بناؤ، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کر لیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت نہیں کر لیتے تو تب تک ان کے ایمان کا پتہ نہیں چلے گا کہ کیا یہ واقعی دل سے ایمان لائے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ظاہراً وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ اعراض کریں، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ تو یہ منافقین کی ایک قسم تھی جو کہ مدینہ کے ارد گرد یہ لوگ رہتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے ظاہراً تو خیر خواہ تھے، لیکن عملی طور پہ یہ وہ منافقین تھے کہ جو کافروں کے ساتھ تھے۔ تو ان کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا، ان منافقین کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا، اور وہ معیار کیا تھا کہ ہجرت کرو، وگرنہ قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اعراض کرتے ہیں، اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، جہاں بھی تم ان کو پاتے ہو۔
لیکن پہلے ان کو بتاؤ کہ اگر اعراض کیا تم نے، اگر تم نے ہجرت نہیں کی تو پھر تمہارے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ، منہم، ان میں سے، یعنی ان منافقین میں سے، ولیًا، کسی کو بھی دوست مت بناؤ، ہرگز دوست مت بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ ہی ان کو مددگار بناؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے جنگ نہ کی جائے، جن سے جنگ نہ کی جائے اور جن سے قتال نہ کی جائے منافقین میں سے۔ ان میں سے پہلا تو وہ ہے، وہ گروہ کہ جو ایسی قوم سے ان کا تعلق ہے، ایسے گروہ سے ان کا تعلق ہے کہ تمہارا اور اس قبیلے کا یا اس قوم کا آپس میں کوئی معاہدہ ہے، اگر تمہارا ان سے کوئی عہد و پیمان ہے، اور یہ جو ہے ان کے حلیف بن جاتے ہیں یہ لوگ، یا ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان سے نہیں لڑنا، کیونکہ اگر تم ان سے لڑے تو تمہارا جو عہد ہے، جو پیمان ہے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر یہ ان لوگوں سے جا ملتے ہیں، ان کے حلیف بن جاتے ہیں، ان کی پناہ میں اگر آ جاتے ہیں، ایسی قوم قبیلے کے کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کیا ہے، عہد و پیمان ہے، تو پھر ان سے نہیں لڑنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، کہ وہ جا ملتے ہیں، یہ جن کا تعلق ہے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، یعنی ایک ایسی قوم سے جا ملتے ہیں، یعنی ان کے حلیف بن جاتے ہیں، ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، کہ بینکم، کہ تمہارے درمیان، وہ بینہم، اور ان کے درمیان کیا ہے، میثاق ہے، کوئی عہد و پیمان ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو پھر ان سے قتال نہیں کرنا۔ او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں، یہ دوسری صورت ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی قتال نہیں کیا جائے گا کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ ان کے جو سینے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے قتال کریں، یعنی وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کے تم سے جنگ لڑیں یا تمہارے ساتھ مل کے اپنی قوم والوں سے جنگ کریں، تو وہ یہ نہیں چاہتے، نہ وہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے جنگ کی جائے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی تم نے جنگ نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او جاؤکم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں، حسرت صدورہم، اس سے مراد کیا ہے کہ اس حال میں تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، حسرت صدورہم یعنی ان کے دل تنگ ہوتے ہیں اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ لڑائی کریں، تمہارے ساتھ قتال کریں۔ یعنی یہ منافقین کی وہ قسم ہے کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ان کا قتال ہو، ان کی لڑائی ہو، او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم والوں سے قتال کریں، نہ تم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اپنی قوم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے کہ یہ احتراماً تم سے نہیں لڑنا چاہتے، احترام کرتے ہوئے تم سے نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا لَسَلَّطَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ان کو، علیکم، تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر ضرور تم سے قتال کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ یہ قتال کرتے تم پہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پہ ان کو مسلط کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پہ۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِن، پھر اگر اعتزلوکم، یہ تم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تم سے الگ ہو جاتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور یہ تم سے قتال نہیں کرتے، تم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور تم سے قتال بھی نہیں کرتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، یعنی تین کام اگر کرتے ہیں، تم سے کنارہ کش بھی ہو جاتے ہیں اور قتال بھی نہیں کرتے، لڑتے بھی نہیں ہیں، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی بیچتے ہیں، تو فما جعل اللہ لکم، تو پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم،
تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلاً کوئی راستہ، یعنی لڑائی کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف نہیں بنایا، یعنی کہ تم نے ان کے خلاف نہیں لڑنا، ان لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کرنا۔ جی، آیت نمبر 91 میں منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے کہ یہ جو لوگ تھے، یہ جو تیسرا گروہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو بدترین قسم کے منافق تھے، جو بدترین قسم کے منافق تھے، جو مسلمانوں کے سامنے کسی اور رخ میں آتے تھے، کسی اور نیت سے آتے تھے، اور جب مشرکین کے پاس جاتے تھے تو ان کے معبودوں کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ستجدون، کہ تم عنقریب پاؤ گے، آخرین، کچھ اور لوگوں کو بھی، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یأمنوکم، کہ تم سے امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم والوں سے بھی امن میں رہیں، یعنی تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے سامنے جو ہیں ان سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کلما، جب کبھی بھی، ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنتی، فتنہ کی طرف، جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، فتنے سے مراد یہاں شرک ہے یا قتال، کہ جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ارکسوا فیہا، جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اس فتنے کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، الٹا دیے جاتے ہیں، اور مزید جو ہے بدترین حالت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شرک کے اندر پڑ جاتے ہیں، جب مشرکین کے پاس جاتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور ان کے جو معبود ہیں ان کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ برے حالات کے اندر وہ پڑ جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو لوگ ہیں، اگر تم سے علیحدہ نہیں ہوتے، تم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر یہ لوگ بھی تمہارے پاس صلح کا پیغام نہیں بیچتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی تمہاری قتال سے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، تینوں کام اگر نہیں کرتے، اگر تم سے علیحدہ بھی نہیں ہوتے اور صلح کا پیغام بھی تمہاری طرف نہیں بیچتے، اور اپنے آپ کو روکتے بھی نہیں ہیں تمہارے قتال سے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ فخذوہم، پس ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، چاہے ہل میں پاؤ، چاہے حرم کے اندر پاؤ، وہیں ان کو پکڑ کے قتل کر دو، کیونکہ انہوں نے کنارہ کشی بھی نہیں کی، اختیار کی، علیحدگی بھی اختیار نہیں کی، اور نہ ہی کوئی صلح کا پیغام بھیجا انہوں نے، اور اسی طرح نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو تمہارے قتال سے روکا۔ اگر یہ تینوں کام کر لیتے تو پھر ان کے ساتھ تم نے لڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ تم نے قتال نہیں کرنا، لیکن اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر تم نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، اور جہاں بھی یہ ملے تم نے ان کو قتل کر دینا ہے۔ وَأُولَئِكُمْ، اور یہ لوگ ہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، یعنی منافقین کے اس گروہ کے خلاف، سلطاناً، غلبہ، مبیناً، بالکل واضح ظاہر، کہ تم ان کے ساتھ بالکل لڑ سکتے ہو اگر یہ تینوں کام اگر نہیں کرتے۔ ہمارا اگلا صفحہ ہے، اور آج کے ہمارے اگلے صفحے کے جو صفحہ نمبر 2 ہے، دوسرا صفحہ ہے، اس کے بھی 4 موضوعات ہیں۔ اس کے بھی پہلا ہمارا موضوع وہ کیا ہے کہ غلطی سے اگر کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ، اس کی 3 صورتیں، اس کا بیان ہے۔ اس طرح کسی بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے پر وعید، کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ذکر ہے اس صفحے میں۔ اور اسی طرح جو سلام کر کے اسلام کا اظہار کرے، اسے کافر کہہ کر قتل مت کرو،
جو اسلام کر کے اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہو تو اس کو کافر کہہ کے، کافر سمجھ کے اس کو بالکل قتل مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مجاہدین ہیں اور جنہوں نے جہاد نہیں کیا وہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر جو 92 ہے اس کے اندر جو قتل ہے، اگر ایک انسان کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس آیت کے اندر اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے زیبا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، أَن يَقْتُلَ، کہ وہ قتل کرے، مؤمن کسی بھی مومن کو، إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے، یعنی کسی بھی مومن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، اس کے لیے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مومن کو قتل کرے، مگر الا خطأً، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو جان بوجھ کے نہیں، قصد کر کے، متعمدن نہیں، اگر غلطی سے ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ پھر فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کیا خطأ، غلطی سے، ومن، اور جس نے قتل کیا، مؤمنا کسی بھی مومن کو، خطأ غلطی سے، فتحریر، تو پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ گردن، مؤمنۃ مومن، تو مومن گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی کہ مومن جو غلام ہے یا لونڈی ہے اس کو آزاد کرنا ہے۔ ودیۃ، اور دیت ہے اس کی، مسلمۃ، جو سونپی جائے گی، الی اہلہ، مقتول کے وارثوں کو، الی اہلہ، جو مقتول ہے اس کے جو اہل ہیں، یعنی اس کے جو وارث ہیں، ورثاء کو یہ جو دیت ہے ان کو، اس دیت کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی دیت دینی ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے اور وہ اگر غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، مومن غلام، اور ساتھ دیت بھی دینی پڑے گی۔ دیت کیا ہے کہ دیت خون بہا جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ مال ہے کہ جو مقتول کے ورثاء کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ الا، مگر یہ کہ ان یصدقوا، کہ وہ معاف کر دیں، صدقہ کرتے ہوئے وہ معاف کر دیں، یعنی مقتول کے ورثاء جو ہیں اگر وہ دیت نہ لیں، اگر وہ دیت نہ لیں تو پھر لازمی نہیں ہے، اگر وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دیت بھی معاف کر دیتے تو ان کے لیے بڑا اجر ہے اس میں۔ تو اگر کوئی غلطی سے قتل کرتا ہے کسی کو تو دو چیزیں اس پہ لازم ہیں، یا وہ نمبر ایک مومن غلام آزاد کرے گا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ دیت ادا کرے گا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر جو مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ اگر اس کو دیت اس سے نہ لیں، قاتل سے دیت اگر نہ لیں تو یہ ان کی نیکی ہوگی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ، پھر اگر وہ ہو جو مقتول ہے، من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ کیا ہیں تمہارے، اگر دشمن قوم سے اگر وہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو وہ کیا کرے گا کہ ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، مؤمنۃ، مومنہ گردن، یعنی مومن غلام یا مومن جو لونڈی ہے اس کو وہ آزاد کرے گا، اس پہ لازم ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر جو مقتول ہے وہ تمہاری دشمن قوم کا ہے، یعنی وہ حربی کافر ہیں، اور یہ جو مقتول ہے جو جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مسلمان تھا، وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا، اور جو قتل کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس صورت میں مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو مقتول ایسی قوم سے کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کیا ہے؟ عہد و پیمان میثاق ہے، پھر اس صورت میں کیا ہے کہ دیت بھی دینی ہے
اور ایک گردن کو مومن گردن کو آزاد بھی کرنا ہے. فدیت مسلمتن، تو دیت ہے مسلمتن جو حوالے کی جائے گی، جو سونپی جائے گی، جو دے دی جائے گی، پوری پوری ادا کر دی جائے گی. الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، یعنی اس کے ورثاء کی طرف، مقتول کے ورثاء کی طرف. وہ تحریر رقبتین، اور آزاد کرنا ہے رقبتین گردن کو، مومنتین مومن. جی تو یہاں پہ دیکھیے 3 صورتیں یہاں پہ بنتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے. دیت کی جو مقدار ہے جو قتل خطا ہے اس کی کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے. تو یہ حاکم پہ، حکمران پہ منحصر ہے کہ جو ہر دور کے لحاظ سے جو بنتی ہے وہ اس کو مقرر کرے گا. تو دیت کی جو مقدار ہے وہ 100 اونٹ ہے، کہ 100 اونٹ یا اس کے برابر جو قیمت ہے وہ مقتول کے ورثاء کو بطور دیت کے ادا کی جائے گی. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ ان کی نیکی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کو زیبا نہیں دیتا بالکل کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر اس کی اگر وہ غلطی سے قتل کر دیتا ہے. اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے، مومن گردن آزاد کرے اور دیت دے. اگر وہ دیت جو اس کے ورثاء ہیں وہ اگر معاف کر دیتے ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے، پھر اس صورت میں اس کو دیت دینا لازم نہیں ہے. پھر ذکر ہوا کہ اگر وہ جو مقتول ہے وہ کسی ایسی قوم کا ہے کہ جو تمہاری دشمن قوم ہے، یعنی وہ کفار کی قوم کا ہے اور وہ مسلمان ہے، اور جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو پھر اس صورت میں جو اس کے ورثاء ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ دشمن بھی ہیں اور ان سے کوئی عہد و پیمان بھی نہیں ہوا، تو اس صورت میں ان کو دیت نہیں دی جائے گی. اس صورت میں کیا ہے کہ وہ صرف گردن کو آزاد کرے گا، غلام کو آزاد کرے گا، مومن غلام کو آزاد کرے گا. اور اس طرح جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا وہ ایسی قوم میں سے ہے کہ جو کافر ہے، یعنی کہ اور ان کا اور تمہارا یعنی مسلمانوں کا آپس میں کیا معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے، یا وہ معاہد ہیں جن سے عہد و پیمان کیا گیا، یا وہ ذمی ہے مثال کے طور پہ. تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ اس کی وجہ سے، ذمی ہونے کی وجہ سے جو اس کے ورثاء ہیں، یعنی جو مقتول مسلمان ہیں لیکن اس کے ورثاء کے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کفار ہیں، تو اس صورت میں دیت دی جائے گی، اس صورت میں ان کو دیت بھی دی جائے گی. اور یہ کفارے کے طور پہ مومن غلام کو آزاد بھی کرے گا. اچھا، اب اگر کوئی یہ مومن غلام کو نہیں پاتا پھر اس کا کیا حل ہے؟ پھر اس صورت میں کیا کرے گا وہ؟ فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ، پس جو نہیں پاتا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، تو روزے رکھنے ہیں شہرائنی 2 مہینے کے. یعنی اگر ایک انسان جو ہے وہ غلام لونڈی نہیں پاتا جیسے کہ اس دور کے اندر ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، متتابعین، لگاتار اس نے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اگر بغیر عذر کے، بغیر سبب کے، شرعی عذر کے، اگر وہ ایک دن بھی اگر وہ روزہ بیچ میں سے چھوڑ دیتا ہے تو دوبارہ نئے سرے سے اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. ہاں، جو عذر ہے اگر کسی کو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مثلا کوئی شدید بیمار ہو جاتا ہے، یا عورت کو منسز آ جاتے ہیں، یا نفاس کا خون آتا ہے، تو یہ ایک عذر ہے. بصورت دیگر اگر بغیر عذر کے اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے بیچ میں سے تو اس کو 2 مہینے کے لگاتار دوبارہ سے روزے شروع کرنے پڑیں گے. توبۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے. وہ کان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ. جی، اب جان بوجھ کے اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کرتا ہے مؤمنا، کسی مؤمن کو، متعمدا، جان بوجھ کے، فَجَزَاؤُهُ، تو پس اس کی جزا یعنی اس کی سزا کیا ہے؟ قاتل کی جہنم، جہنم اس کی سزا ہے، خالدن فیہا، جو اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا غضبناک ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہوا ہے. تو ناحق قتل کرنا اور قصدن اور جان بوجھ کے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی شدید وعید اس کے بارے میں آئی ہے ایک ہی آیت کے اندر.
کہ اس کی جو سزا ہے اس کی جزا کیا ہے کہ وہ جہنم ہے، اور پھر جہنم میں کیا ہے کہ خالدن فیہا، کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور پھر وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوا، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہوا ہے، کہ جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ تو قتل عمد کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کسی ایسے آلے سے قتل کرنا کہ جس سے عمومی طور پہ ایک انسان کا قتل واقع ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ تلوار ہے، یا مثال کے طور پہ پستول ہے، تو ایسا یہ آلہ ہے کہ جس سے بالکل انسان قتل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی ایسے آلے سے اگر اس کو قتل کرتا ہے اور اس کا ارادہ بھی ہو، قصد بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کے قتل کرنا۔ تو یہ بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 94۔ یہ اس کی جو شان نزول ہے، اس کے اندر ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض جو ہے وہ اہل ایمان جو ہے، مسلمان جو ہے وہ جہاد کے لیے وہ راستے میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے اور ساتھ ان کا چرواہا ہے، تو اس چرواہے نے ان کو دیکھ کے سلام کہا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو قتل کر کے اس کی جو بکریاں تھیں وہ مالک نعمت کے طور پہ لے کے وہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ جو ہے قتل سے بچنے کے لیے اس نے ظاہراً جو ہے وہ سلام کہا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ تحقیق کرنی ہے، پوری تحقیق کرو اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر میں ہو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فتبینوا، تو پھر خوب تحقیق کر لیا کرو۔ جب سفر میں ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن، اس کو، القا الیکم، کہ جو پیش کرے تمہاری طرف، السلام، السلام، یعنی جو تمہیں سلام کہے، لست مؤمنا، تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو کافر سمجھ کے کیا کر دیا، قتل کر دیا، اور اس کی جو بکریاں تھیں وہ مالک نعمت کے طور پہ وہ لے لی انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ تو پھر فرمایا کہ تبتغون، کیا تم چاہتے ہو، عرض، یعنی سامان، الحیات دنیا، دنیا کا سامان، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اور اس سے عرض الحیات دنیا سے مراد کیا، وہ بکریاں ہیں، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، دنیا کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے ہاں، مغانم، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی غنیمتیں، کثیرتن، بڑی زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بڑی غنیمتیں ہیں، بڑی زیادہ غنیمتیں ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کذالک کنتم من قبل، اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح تھے پہلے، تم بھی اسی طرح تھے پہلے، کہ تم بھی مکہ میں تھے اور اپنے ایمان کو چھپانے پر مجبور تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیراً، پورا باخبر ہے، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کسی اعمال میں سے کسی عمل کی اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کے سارے اعمال کی خبر ہے۔ اور اس سے عمومی اصول بھی ہے کہ اس کا تعلق صرف جہاد سے نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، جہاد کے اندر ہو تو پھر فتبینوا، پھر تم تحقیق کر لیا کرو، نہیں، بلکہ عام حالات کے اندر بھی جب کوئی خبر آئے تو اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے یا اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے اس کو پھر آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ مجاہدین کی فضیلت ہے، آیت نمبر 95 ہے
کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے. تو لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. تو دیکھیے جب ایک حاکم یا حکمران جو مسلمانوں کا خلیفہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ سب نے جہاد کے لیے نکلنا ہے تو پھر سب پہ فرض ہے, پھر جو پیچھے رہے گا وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر وہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جو جہاد کے اندر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, وہ چلا جائے, جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے, تو پھر اس صورت میں جو جہاد کے اندر نکلتے ہیں, جہاد کے لیے نکلتے ہیں اہل ایمان, اور وہ اہل ایمان جو اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں, جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے, تو جو مجاہدین ہیں پھر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. جو جہاد کرتے اپنے مالوں کے ساتھ, اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے درجے کے اندر ان کو فضیلت عطا فرمائی ان مومنین پہ کہ جو بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو, یعنی چوائس پہ ہو کہ جو جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے, جو نہیں جانا چاہتا تو وہ نہ جائے. تو اس صورت میں جو جہاد کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی اجر عظیم سے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے ان پہ کہ جو جہاد کے لیے نہیں جاتے, جو کہ بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی, کہ مستوی یعنی برابر نہیں, القاعدون من المؤمنین, مومنوں میں سے جو بیٹھے رہنے والے ہیں, غیر اولی الضرر, جو بغیر عذر کے, یعنی بغیر عذر والے ہیں, یہ جو کسی تکلیف والے نہیں ہیں, بغیر عذر کے جو بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد کے لیے وہ نہیں جاتے, والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور جو جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں, باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ, وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ. یعنی جو مومنین میں سے بیٹھے رہتے ہیں اور بغیر عذر کے ہیں, وہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے, تو اس میں یہ کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کا کوئی عذر ہوتا ہے اور وہ جہاد کے اندر شرکت نہیں کر سکتے, حالانکہ ان کی پوری نیت ہوتی ہے جانے کی, تو ان کا جو ہے اجر مجاہدین کے اجر کے برابر ہے, وہ ان کے اجر کے اندر شریک ہوں گے. تو یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ غیر اولی ضرر, کہ جن کا کوئی عذر بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ جہاد کے اندر وہ خود نہیں جاتے. تو فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہیں ان کے کہ جنہوں نے جہاد کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ. پھر اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے المجاہدین, مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مالوں کے ساتھ, باموالہم وانفسہم, اور ان کے نفسوں کے ساتھ, یعنی اپنے نفسوں کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں, علی القاعدین, جو قاعدین ہیں, قائد کی جمع ہے قاعدین, یعنی جو بیٹھے رہنے والے ہیں, درجتاً درجے میں. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قاعدین پر جو بیٹھے رہنے والے ہیں درجے کے اندر کیا دیے, فضل یعنی فضیلت عطا فرمائی ہے. کون سے مجاہدین؟ باموالہم وانفسہم, جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. لیکن ساتھ فرما دیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کیا ہے, بھلائی کا وعدہ کیا ہے, جو بیٹھے رہنے والے ہیں ان سے بھی, اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا تو وعدہ کیا ہے. لیکن جو مجاہدین ہیں, جو جہاد کرنے والے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم میں فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے مجاہدین کو, علی القاعدین, قاعدین پہ, یعنی جو بیٹھے رہنے والے ہیں ان پہ, یعنی جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے, جہاد کے لیے نہیں جاتے. کس چیز میں فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ اجرا عظیما, بہت عظیم اجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. یعنی جو مجاہدین ہیں ان کو بڑا ہی عظیم اجر ملے گا آخرت کے اندر. یہ اگلا ہمارا صفحہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ, کہ ان کے لیے کیا ہے, درجات ہیں, اپنی طرف سے بہت سے درجوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی, یعنی مجاہدین کو, ومغفرۃ, اور مغفرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی, ان کو بہت بڑی مغفرت ملنے والی ہے, ورحمۃ, اور بڑی ہی رحمت ان کو ملنے والی ہے, کہ ان کو
کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. وہ کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفوراً بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحیم اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جی تو آیت نمبر جو 97 ہے، اس کے اندر ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے بغیر عذر کے ہجرت نہیں کی تھی، جو مکہ کے اندر رہنے والے تھے، مسلمان تھے، لیکن ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا تو انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو ان کے یعنی انجام کا بیان ہے کہ ان کا کتنا بھیانک انجام ہوا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے ان سے کہا، فرشتوں نے کہا روح قبض کرتے ہوئے کہ فیما کنتم، ہاں بھئی تم کیا کر رہے تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ہم تو زمین کے اندر بڑے ہی بے بس تھے، بڑے ہی کمزور تھے. تو فرشتے ان کو کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر تم ہجرت کر جاتے، یعنی تم مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ جنہوں نے بلا عذر ہجرت نہیں کی دار الکفر سے دار الایمان کی طرف، یعنی مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. حالانکہ وہ ہجرت کرنے پر قادر تھے، لیکن وہ پسو پیش کرتے رہے، انہوں نے تاخیر کی اور انہوں نے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ، ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم جنہیں قبض کرتے ہیں، یعنی جن کی روحیں قبض کرتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جن کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ اپنے نفسوں پہ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے. قالوا تو کہتے ہیں وہ، یعنی فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس چیز میں تھے؟ فیما کنتم یعنی تم کیا کر رہے تھے، اور تم نے جو ہے ہجرت کیوں نہیں کی، ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو قالوا وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے مستضعفین، مستضعفین تھے، یعنی ہم بے بس تھے، ہم کمزور تھے، فی الارض زمین میں، یعنی مکہ کی زمین میں. قالوا تو وہ کہتے ہیں، یعنی فرشتے ان کو کہتے ہیں الم کیا نہیں تکن تھی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین واسعۃ وسیع، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، فتحاجر فیہا کہ تم پھر ہجرت کر لیتے، فاولئک پس یہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ جو مأوا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وساءت مصیرا، اور یہ یعنی کہ بڑی بڑی ہی جو ہے نا لوٹنے کی بڑی ہی بری جگہ ہے، مصیرہ لوٹنے کی جگہ، وساءت اور بڑی ہی بری ہے، یہ جو جہنم ہے یہ لوٹنے کی بڑی ہی بری جگہ ہے. اللہ المستعان. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگیے. تو یہ ان کی سزا کا بیان ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ہجرت نہیں کی، جو ہجرت کرنے پر قادر تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے جو لوگ ہیں جو کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، اور وہ وہاں سے نکلنے کا کوئی ہیلہ نہیں پاتے، کوئی تدبیر نہیں پاتے، اور نہ ہی وہ کسی راستے کی طرف ہدایت پاتے ہیں، نہ ہی وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا کہ یہ جو سزا ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ہجرت نہیں کر پائے، کیونکہ وہ کمزور تھے، وہ کفار کے جنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے ظلم و ستم میں تھے اور ان کو نکلنے بھی نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ الا المستضعفین، سوائے ان کے کہ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، کہ لا یستطیعون حیلۃ کہ جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے، لا یستطیعون جو طاقت نہیں رکھتے، بالکل حیلۃ کوئی بھی ہیلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی تدبیر نہیں کر سکتے، بالکل ہی بے بس ہیں، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ الا المستضعفین، سوائے ان کے کہ جو کمزور ہیں، فاولئک پس یہ لوگ، عسى اللہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یعفو عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. تو قریب ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب عسى لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
جب اللہ تعالیٰ کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بے حد بخشش والا ہے. ہجرت کی برکت ہر حال میں ہوتی ہے. ہجرت کرنے پر ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ہجرت کی برکت کا ذکر ہے. اور پھر یہ ذکر کہ اس آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 100 کے اندر کہ اگر کوئی مہاجر راستے کے اندر مر جاتا ہے ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر وہ ہجرت کرتے ہوئے راستے کے اندر مر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، وہ وفات پا جاتا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا فرمائیں گے، اس کے اجر میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پاتا ہے زمین میں، مراغمن، پناہ کی بہت سی جگہیں وہ پاتا ہے. مراغمن اس سے مراد کیا ہے کہ قیام کی بہت سی جگہیں پاتا ہے، پناہ کی بہت سی جگہیں وہ پا لیتا ہے. وسعتن، اور فرمایا کہ بڑی ہی وسعت وہ پاتا ہے، بڑی ہی وسعت پاتا ہے، یعنی رزق کے اندر وسعت پاتا ہے، جگہوں کے اندر وہ کشادگی پاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی نوازتے ہیں دنیا کے اندر بھی، جیسے ذکر کیا مراغمن کثیرا وسع، اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے اجر ہے ہی ہے. اور پھر فرمایا ومن یخرج، اور جو نکلتا ہے من بیتہ، اپنے گھر سے، کس نیت سے؟ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جو ہجرت کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ثم، پھر یدرکہ الموت، پھر آ لیتی ہے اس کو موت، پھر اس کو موت پا لیتی ہے، یعنی وہ راستے میں وفات پا جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے. فقط، تو یقیناً، وقع، واقع ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، یعنی مہاجر کا اجر، اللہ، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں کہ اس کا اجر ثابت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے ہی ہر حال میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے، بے حد بخشنے والا ہے. رحیم، اللہ تعالیٰ انتہائی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. جی، اس کے بعد جو ہے جو آیت ہے، آیت نمبر 101 ہے، اس میں سفر میں نماز قصر کرنے کی رخصت کو بیان کیا گیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 101 میں وَإِذَا، اور جب ضَرَبْتُمْ، تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں. وَإِذَا، اور جب ضَرَبْتُمْ، تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جناح سے مطلب کیا؟ گناہ، کوئی بھی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے. ان تقصروا، کہ تم کم کرو، یعنی قصر کرو، من الصلاۃ، نماز میں سے، یعنی نماز میں سے اگر تم کچھ قصر کر لیتے ہو، کچھ کمی کر لیتے ہو، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. تو دیکھیے قصر کے نماز کے اندر جو سفر ہے، تو سفر کے اندر نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، نماز کو کم کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی، یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کی 4 رکعتیں ہیں، 4 فرض ہیں. تو جب سفر کے اندر ہوں گے تو قصر کر کے یہ 2 پڑھیں گے، اور فجر کی جو نماز ہے اس کے جو 2 فرض ہیں وہ 2 ہی رہیں گے. اس طرح جو مغرب کے جو 3 فرض ہیں وہ 3 ہی رہیں گے، وہ قصر نہیں ہوں گے، وہ کم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 3 ہی رہیں گے. اس طرح جو قصر نماز کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ سفر کے اندر جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی جائیں گی، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور وتر کے. کہ سفر کے اندر بھی اگر آپ ہوں تو فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے اور وتر بھی ادا کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنتیں پڑھتے تھے اور اسی طرح وتر بھی پڑھتے تھے. اور اگر 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے کسی بھی جگہ اقامت کا تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی. پھر اس صورت میں اقامت گاہ جو ہے سفر کے اندر اس میں قصر نہیں کریں گے. 4 دن کا ہے، اگر 5 دن کا مثلا کسی کا ارادہ ہے، 6 دن کا ارادہ ہے، وہ جانا چاہتا ہے سفر پہ، تو پھر وہ وہاں پہنچ کے پوری نماز پڑھے گا. لیکن اگر مثلا کسی کا 1 دن کا ارادہ ہے، 2 دن کا، 3 دن کا، تو پھر جو ہے وہ اس صورت میں نماز سفر کے اندر قصر کر کے پڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ قصر کی صورت میں ہے کہ ان خفتم، اگر تم ڈرو، ان یفتنکم، کہ فتنے میں مبتلا کر دیں تمہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یعنی اگر تمہیں کافروں کے
فتنے کا ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے، تو اگر تمہیں خوف ہو تو خوف کی صورت میں تم کثرت کرو گے۔ ان الکافرین، کہ بے شک جو کافر ہیں، کانوا لکم، وہ ہیں تمہارے عدوا، دشمن، مبینا، بالکل واضح۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ تمہارے بالکل واضح دشمن ہیں، ظاہر کھلم کھلا تمہارے دشمن ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو تو خوف کی صورت میں تم نے نماز کے اندر کثرت کرنی ہے۔ تو ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ کیا ہے کہ اب امن کے اندر بھی اگر ایک انسان کو خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے دشمن کا، اور حالت امن میں ہے، تو اس صورت میں بھی وہ کثرت کر سکتا ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ قال قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نماز میں سے کثرت کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کافروں کا کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے یعلا بن امیہ حضرت عمر کو کہ اس میں تو خوف کا ذکر ہے، خوف کی شرط ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پھر تم کثرت کر سکتے ہو، ابھی تو خوف ختم ہو گئے، ابھی تو ہم حالت امن میں ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت یعلا بن امیہ کہ فقد امن الناس، لوگ تو اب امن میں ہیں۔ تو فقال، تو حضرت عمر نے کیا کہا، عجبت، مجھے بھی تعجب ہوا تھا، مما عجبت منہ، اب جو تمہیں تعجب ہو رہا ہے یہ تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو اس کے بارے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ تو فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ صدقۃ، یہ تو صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ یہ صدقہ کر دیا، یعنی تمہیں معاف کر دیا ہے، کہ اب حالت امن میں بھی ہو، اگر اللہ نے تمہیں اجازت دے دیا کہ حالت امن کے اندر بھی تم نماز کے اندر کثرت کر سکتے ہو، فاقبلوا صدقتہ، تو پس تم قبول کرو صدقتہ، اس کا صدقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا صدقہ۔ جی یہاں پہ ہمارا اگلا صفحہ شروع ہو رہا ہے، اس میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ ذکر ہے کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے سامان سے بالکل غافل ہو جاؤ، اور صلاۃ الخوف پڑھ کر اس کے بعد جو ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر یہ ذکر کیا کہ مومنوں پر جو نماز ہے وہ مقررہ وقت میں جو ہے وہ فرض ہوئی ہے، زخموں اور تکلیف کے وجود دشمن پر چڑھائی جاری رکھو، اور آخر میں قرآن کے جو نزول ہے اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ جی الحمدللہ، ہماری یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 102 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور پھر آپ جو ہے ان کے لیے نماز قائم کریں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کرنے کے، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، جب آپ جماعت کھڑی کرنے کا ارادہ کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت جو ہے ان میں سے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے ان کو کہ وہ اپنا جو اسلحہ ہے، جو ان کے ہتھیار ہیں وہ ساتھ لے لیں، اپنے ہتھیاروں کو پکڑ لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی کہ نماز اپنی مکمل کر لیں، نماز پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا، پس وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے جو پیچھے ہیں، تمہارے پیچھے ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو کیا ہو جائیں، وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی وہ دشمن کے سامنے دوبارہ چلے جائیں اور مورچہ زن ہو جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں، تاکہ دشمن جو ہے وہ اس طرف جہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور مسلمان نماز پڑھیں اس کی طرف حملہ نہ کرے، اور جو دشمن کے سامنے جو مورچہ زن تھے اب وہ آ جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ جیسے آگے ذکر ہے کہ وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتٌ، طائفہ یعنی جماعت، اخرى، دوسری، یعنی پھر جو دوسری جماعت ہے وہ آ جائے،
جو پہلے مورچہ زن تھی، دشمنوں کے سامنے تھی، لم یصلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا معک پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ولیأخذوا حذرہم اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بچاؤ کا سامان ہے وہ اس کو پکڑ کے رکھیں، اس کو لے لیں، واسلحتہم اور اپنے ہتھیاروں کو بھی اپنے پاس پکڑ کے رکھیں۔ جی، تو جو صلاۃ الخوف ہے، نماز خوف کا طریقہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ دوران جہاد میدان جنگ کے اندر اگر مسلمانوں اور کفار کی جو فوجیں ہیں وہ اگر آمنے سامنے ہوتی ہیں اور نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ نماز پھر کیسے پڑھنی ہے کہ یعنی مسلمانوں کی جو فوجیں ہیں ان کے دو حصے ہو جائیں، کہ ایک حصہ جو ہے وہ کافروں کے سامنے مورچہ زن ہو، بالکل وہ ان کو دیکھے تاکہ وہ بالکل ان کو کوئی ایسا ٹائم بالکل نہ ملے کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکیں، اور ایک جو گروہ ہے، ایک فوج کا جو ایک حصہ ہے وہ آ کے نماز پڑھے، اور جب وہ نماز پڑھ کے جائے تو جو مورچہ زن جو حصہ ہے، جو فوج کا جو گروہ ہے، وہ آ کے ان کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی، جو صلاۃ الخوف ہے، اس کی کچھ جو حالتیں ہیں، کچھ صورتیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، تو ان میں وہ جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ فوج کا جو ایک حصہ تھا انہوں نے 1 رکعت پڑھی، وہ 1 رکعت پڑھ کے وہ چلے گئے، پھر جو فوج کا جو دوسرا حصہ تھا وہ آیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت ادا کی۔ تو اس طرح ان دونوں فوجوں کی، یہ جو 2 گروہ تھے فوجوں کے، ان کی 2 رکعتیں ہوگی، 1 رکعت ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ اسی طرح ایک اور صورت بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی، اور جو گروہ تھے مسلمانوں کے انہوں نے 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، ان کی 2 ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوگی۔ تو یہ اگر موقع ملتا ہے جماعت کے ساتھ تو جماعت کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی، لیکن اگر اس کا موقع بالکل نہیں ہے، یعنی جہاد کے اندر ہیں، تو پھر پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لیں۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا کہ فرجالاً اور رکبانا، کہ پیدل یا سوار، اگر سواری پہ اگر پڑھ سکتے تو سواری پہ ہی پڑھ لیں، اگر اشارے کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں تو اپنی اشارے کے ذریعے نماز پڑھ لیں۔ اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے تو پھر قضا اگر ہو جاتی ہے تو بعد میں جب جنگ ختم ہو جاتی ہے یا امن کی حالت آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اپنی نماز کو پڑھیں، یعنی ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو اس سے نماز کی عظمت کا اظہار ہے کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اہمیت کا اس میں سبق ہے، اور اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ حالت جنگ کے اندر بھی جماعت کے ساتھ نماز کا ذکر ہے، اور وہ بھی قرآن کے اندر جماعت کے ساتھ، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جماعت کی جو نماز ہے وہ اکیلے نماز پہ 27 گنا زیادہ فضیلت دی گئی ہے، یعنی ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ہے، اور ایک بندہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامانوں سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، تو وہ حملہ کر دیں تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یک بارگی، تمہیں ایک ہی دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ تم پہ حملہ کر دیں۔ ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیار سے اور اپنے سامان سے، جو جنگی سامان ہے اس سے بالکل غافل ہو جاؤ، تاکہ وہ یک بارگی تم پہ حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان کان بکم اذن، اگر تمہیں کوئی ہو تکلیف، من مطرین، بارش کی وجہ سے، مطر بارش کو کہتے ہیں، بارش کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، ان تضعوا، کہ تم رکھ دو، اسلحتکم، اپنا اسلحہ، تم اپنا اسلحہ جو ہے وہ کیا کر دو، تم اگر اس کو نیچے رکھ دیتے ہو، اس کو اتار کر رکھ دیتے ہو. حالانکہ حکم کیا ہے کہ اپنا اسلحہ اور اپنے ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے جو ہتھیار ہے اس کو پکڑ کر رکھو. لیکن اگر کوئی عذر ہے، جیسے اگر بارش ہے مثال کے طور پہ، یا اگر مریض ہو، تو پھر اگر تم اپنے جو ہتھیار ہیں اگر تم ان کو اتار کر اگر رکھ دیتے ہو، تو اس صورت میں تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اگر تم اپنے ہتھیار اگر اتار کر رکھ دیتے ہو، تو پھر کیا ہے، حکم کیا ہے کہ وَخُذُوا، پکڑو، حِذْرَكُمْ، اپنا بچاؤ کا سامان، تم اپنے بچاؤ کا سامان اس کے ساتھ لازمی رکھو. چاہے تم اپنے ہتھیاروں کو اگر تم اتار کے رکھ بھی دیتے ہو، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان تم نے لازمی کرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد، تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا، عذاب، مہینا، رسوا کرنے والا، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب تم نماز پڑھ چکو، یعنی حالت جنگ کے اندر خوف والی جو نماز اگر تم نے پڑھ لی ہے، کیونکہ وہ ناقص نماز ہوتی ہے اور خوف کی حالت کے اندر نماز ہوتی ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے تو اس کا ازالہ کیسے کیا گیا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کیسے؟ اگر تم کھڑے ہو تو کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اگر تم بیٹھے ہو تو بیٹھنے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اگر تم لیٹے ہوئے ہو اپنے پہلوؤں پر تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فَإِذَا، پھر پس جب قضیتم، تم نے مکمل کر لی، الصلاۃ، نماز، فاذکروا اللہ، تو پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. کس حالت میں؟ قیاماً، قیام کی حالت میں، کھڑے اگر ہو تو کھڑے حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کہ حالت یعنی خوف کے اندر، جنگ کے اندر جو تم نے نماز پڑھی ہے اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، حق تلفی ہو گئی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی نقص ہے، تاکہ وہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے. وہ قعوداً، قعود سے مراد ہے بیٹھے ہوئے اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، پھر تمہیں جب بالکل تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی خوف اور حالت کی جنگ، خوف اور جنگ کی جو حالت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز کو قائم کرو. اس سے مراد کیا ہے کہ جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے، اب بالکل تم امن و اطمینان سے ہو، تو پھر نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کی شروط کے ساتھ، نماز کے ارکان کے ساتھ، نماز کے واجبات کے ساتھ، اس کو پورا اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے نماز کو پھر قائم کرو. ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ یعنی نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پہ، کتاباً موقوتا، مقررہ وقتوں پہ نماز فرض کی گئی ہے. نماز جو ہے اہل ایمان پہ مقررہ وقتوں کے اندر اس کا پڑھنا کیا ہے، فرض ہے. یہ نہیں کہ وقت کو لیٹ کر کے، وقت سے لیٹ کر کے نماز پڑھتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وقت شریعت نے ہر نماز کا مقرر کیا ہے اس وقت کے اندر ہی نماز کو پڑھنا فرض ہے. یہ اس سے مراد ہے. جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ تم بالکل مت ہمت ہارو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی یعنی جو قوم ہے ان کا پیچھا کرنے میں، ان کا پیچھا کرنے میں تم بالکل ہمت مت ہارو، اپنے دشمنوں کا تعاقب کرنے میں، اپنے دشمنوں پر چڑھائی کرنے میں، ان پر حملہ کرنے میں، کسی بھی صورت تم نے ہمت نہیں ہارنی. ان تکونوا تعلمون، کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تمہیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، یعنی جہاد کے اندر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ،
تو وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ما لا یرجون جس چیز کی وہ امید نہیں رکھتے، یعنی وہ آخرت کے اندر اجر کی امید رکھتے ہیں، اور تم وہ آخرت کے اندر کسی بھی قسم کے اجر کی امید نہیں رکھتے، لیکن تم آخرت کے اجر کی امید رکھتے ہو، ترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو کہ جس کی وہ امید بالکل نہیں رکھتے ہو۔ کان اللہ علیم حکیما، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑا ہی علیم ہے، بڑا ہی حکیم ہے، اور حکمت والا ہے، اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 105 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے جو نزول کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، ہم نے کتاب کو بالکل حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا، اور اس کا مقصد کیا بیان فرمایا، لِتَحْكُمَ تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، تاکہ آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، ولا تکون اور مت آپ ہو جائیے، للخائنین جو خیانت کرنے والے ہیں، خصیمہ ان کے حمایتی اور ان کی طرف سے جگڑنے والے، آپ جو ہے جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے حق میں حمایتی کبھی بھی مت بنے۔ یہ آیت نمبر 105 ہے، اس کے بعد ہم آیت نمبر 106 پہ آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ خیانت کرنے والوں کی حمایت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ منافقین اپنی برائیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں چھپ سکتے۔ جی، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، غفوراً بڑا ہی غفور یعنی بخشنے والا ہے، رحیم اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے آپ حمایتی بالکل نہ بنیے، جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو خوان ہیں، جو بہت زیادہ خیانت کرنے والے ہیں اور جو بہت زیادہ گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ اصل میں یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 104 سے لے کے آیت نمبر 113 تک، اس کے جو شان نزول ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا جو کہ بنی ظفر ہے، اور بنی ظفر میں سے ایک بندہ تھا طعمہ یا بشیر بن عبیرک۔ اس نے کیا کیا کہ ایک انصاری کی زرہ چرا لی، اس نے ایک انصاری کی زرہ کو چرا لیا۔ تو جب اس کا چرچا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ زرہ کو چرا لیا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو زرہ تھی وہ یہودی کے گھر پھینک دی، تاکہ وہ خود اس جرم سے بچ جائے، اور جو یہودی ہے تاکہ لوگ اس پہ تہمت لگائیں اور اس کو پکڑیں۔ تو اس طرح جو اس کا جو قبیلہ تھا، اس کے بھی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں واعظ کرنے لگے کہ جو یہ چوری ہے یہ یہودی نے کی ہے، اور اس بندے نے نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح وہ جو یہودی تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور اس نے بھی آ کے عرض کیا کہ یہ جو زرہ ہے یہ تو میرے گھر پھینکی گئی ہے اس طرح، اور میں نے یہ چوری نہیں کی ہے، اور یہ تو بنی عبیرک نے اس کی چوری کی ہے۔ تو یہ جو تھے بنی عبیرک کے بڑے ہی ہوشیار تھے اور بڑے ہی چلاک تھے، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا جائے کہ جو زرہ جو چوری ہوئی، یہ اس کا جو چور ہے، اس کو چوری کرنے والا وہ یہودی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس طرح کی جو چکنی چپڑی جو باتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے متاثر ہو گئے، اور اس طرح یہ قریب تھا کہ جو انصاری تھا جو
اس کو بری کر دیتے اور یہودی پہ فرد جرم عائد کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا اور فرمایا آیت نمبر 104 سے لے کے آیت نمبر 113 تک یہ جو آیات ہیں ان کا اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تکن للخائنین خصیما، کہ آپ بالکل بھی حمایتی مت بنیں خائنین، جو خیانت کرنے والے، جنہوں نے خیانت کی ہے آپ ان کے حمایتی اور ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے بالکل نہ بنیے۔ اور پھر واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مت جھگڑا کیجئے ان لوگوں کی طرف سے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسهم، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں اور خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ ان سے بالکل جھگڑا مت کیجیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، بالکل محبت نہیں کرتا، من کانا، جو ہو، خوانن، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیم، بہت زیادہ گناہ گار۔ اور پھر آیت 108 میں فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اپنی برائیوں کو لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بالکل بھی نہیں چھپ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یستخفون من الناس، کہ یستخفون من الناس، یہ چھپتے ہیں من الناس، لوگوں سے، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ ایک انسان لوگوں سے چھپ کے اگر گناہ کرتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، تو فرمایا کہ ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ باہر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو لکھ رہا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جزا دے گا۔ فرمایا کہ ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں چھپ سکتے، وہو معہم، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، کہ جب وہ مشورہ کرتے ہیں راتوں کو، ما لا یرضی من القول، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کا، جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، وہ راتوں کو ان کا آپس میں کیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ وہ کان اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، بما یعملون، اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو، محیطہ، گھیرے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے تم مجادلہ کرتے ہو، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو ان کے حق میں، اور تم ان کے حمایتی بنتے ہو، اور تم ان کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا تو پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ قیامت کے دن جب ان کے گناہوں پہ جب مواخذہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان کو کون بچا سکے گا؟ قیامت کے دن کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان پر کارساز، ان کا وکیل کون ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ جو بھی برائی کرتا ہے، او یظلم نفسہ، اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے، غفوراً رحیما، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی غفور پاتا ہے اور بڑا ہی رحیم پاتا ہے۔ وَمَن یکسب اثما، اور جو بھی کماتا ہے، اثما یعنی گناہ کو کماتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا، کہ سوائے اس کے نہیں، يَكْسِبُهُ، وہ کیا کرتا ہے، وہ کماتا ہے، عَلَى نَفْسِهِ، اپنے نفس پر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اس گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، جو بھی گناہ کو کماتا ہے تو وہ اس گناہ کا جو بوجھ ہے وہ خود ہی اٹھائے گا۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، پھر فرمایا کہ جو بھی کماتا ہے برائی کو، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو بھی برائی کماتا ہے، او اثمًا، یا گناہ کماتا ہے، ثم پھر یرمی بہ، پھر وہ الزام لگا دیتا ہے اس کے ساتھ، بریئن، کسی بری کو، کسی بے گناہ پہ اس کا الزام لگا دیتا ہے۔ جیسا کہ جو بنی عبیرک ہیں، انہوں نے کیا کیا، چوری کا الزام دوسرے پہ لگا دیا، یہودی پہ لگا دیا، خود چوری کر کے اس کا الزام دوسرے پہ لگا دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ فقد احتمل، تو پس یقیناً اس نے اٹھایا، بہتان اٹھایا، یعنی اس نے بہت بڑا بہتان لگایا، وہ اثما مبینا، اور گناہ اٹھا لیا، مبینا بالکل واضح اور ظاہر، یعنی اس نے انتہائی واضح اور ظاہر گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس نے بہتان باندھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارادہ کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا، اور نہ اگر ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیہ کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، ورحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو لہمت، تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طائفتun، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، کہ آپ کو وہ بھٹکا دیں، ان میں سے ایک گروہ نے کیا کر دیا تھا، قصد کر ہی لیا تھا۔ وما یضلون، وہ نہیں گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ تو یہ طائفہ یہاں پہ جو گروہ ہے، اس سے کون سا گروہ مراد ہے، وہی جو بنو عبیرک جو تھے، بنو عبیرک کی حمایت میں جو لوگ آ کر ان کے حق میں جو صفائی پیش کر رہے تھے، یہ وہ مراد ہیں، کہ جو ان کے حق میں آ کے صفائی پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سچے ہیں، اور ان کے بندے نے چوری نہیں کی ہے بلکہ یہودی نے چوری کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو عبیرک جو تھے ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ پورا کر لیا تھا، قصد کر ہی لیا تھا۔ وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ گمراہ کرتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، ما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو بالکل بھی کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ کیسے وہ یہ کام کر سکتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً تنبیہ آ جاتی ہے کہ اس میں صحیح بات کیا ہے، وہی آ جاتی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر حکمت کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت کو نازل کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ علمک، اور آپ کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظیم فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ہی عظیم ہے۔ تو الحمدللہ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، تو ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔